بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالحزن إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الطارق، طارق کے معنی یہاں خود دیے گئے ہیں، چمکنے والا ستارہ۔ تو اس کل جو صورت آئی تھی سورۃ البروج، تو مسنون طریقہ نماز پڑھانے کا یہ ہے کہ صبح کی نماز میں سورہ حجرات سے سورہ بروج تک پڑھے، اور عشاء کی نماز کے اندر جو ہے سورہ بروج سے لے کے زلزال تک پڑھے، اور سورہ زلزال سے لے کے والناس تک جو ہے مغرب کی نماز میں پڑھے۔ سنت کا طریقہ وہ ہے۔ ہم جس سے نہیں پڑھنے والوں کو کیا ہے، جو لوگ 10 سال پڑھتے ہیں ان کو نہیں معلوم ہوتا ہے بس کیا کیا جائے، کیا پڑھتے ہیں اللہ جانے لوگ۔ نماز کے بعد جو دعا پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا یہ تک نہیں معلوم ہے ہم لوگوں کو۔ کون سی صورتیں پڑھنا نمازوں میں، کون سی نماز میں کون صورت پڑھنا، سنت کیا ہے، نماز ہو جاتی کون سی صورت پڑھے تو کوئی بھی صورت پڑھی جائے یا بڑی ایک آیت پڑھی جائے تو نماز ہو جاتی۔ تو کس نماز میں کون سی صورتیں پڑھنا چاہیے، مسنون طریقہ کیا ہے؟ تو عشاء کی نماز کی طرف جو ہے کل جو سورہ زلزال سے لے کے سورہ بروج سے لے کر سورہ زلزال تک، یا آج کی سورہ والطارق سے زلزال تک پڑھو، اور مغرب کی نماز میں سورہ زلزال سے لے کے والناس تک۔ تو پھر بات درمیان میں آ گئی تھی۔ قسم ہے آسمان کی اور اندھیرے میں آنے والے ستارے کی، تو نے آپ کو کیا معلوم کہ وہ آنے والا ستارہ کیا ہے؟ وہ چمکتا ہوا تارا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کی اور تاریخ کی قسم کھانے کے بعد یہ فرمایا ہے کوئی نفس ایسا نہیں ہے جس پر نگہبان مقرر نہیں کیا گیا ہے، یعنی ہر نفس پر اللہ نے نگہبان مقرر کیا ہے کہنے کے بعد۔ اب انسان کو دیکھے کہ وہ کس سے بنایا گیا ہے، اس کی تخلیق کس سے بھی ہے۔ وہ ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا ہے، منی سے، جو پیٹ کے درمیان اور چھاتی کے درمیان سے نکلتا ہے، پیٹ اور چھاتی کے درمیان سے نکلتا ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ پھر دوبارہ اس کو پیدا کرنے پر قادر ہے، جو ایسا پیدا کیا ہے دوبارہ پیدا کرنے پر اللہ قادر ہے کہ نہیں۔ دیکھ، اور اس دن جس دن دوبارہ پیدا کرے گا تو سینوں کے راز کھول کے رکھ دیے جائیں گے، صرف اعمال ہی نہیں، اب تک اعمال کی بات آ رہی تھی نہیں، اس کا اعمال نامہ عطیات میں دیا جائے گا، بہت سینوں کے راز بھی کھول کر رکھ دیے جائیں گے۔ سریرتن، سر رکھ میں نے چھپانا، سر چھپی ہوئی چیز، اسرار چھپی ہوئی چیزیں، تو سرائر جو دل میں چھپا رہتی باتیں وہ بھی کھول کر رکھ دیں گے۔ اس وقت کسی میں طاقت نہیں ہوگی اور نہ کوئی مددگار بنے گا، نہ اپنے پاس طاقت ہوگی انسان کچھ کر سکے، نہ کوئی دوسرا اس کا مددگار ہوگا۔ تو پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ دیکھو، قسم ہے آسمان کی جس سے بارش برستی ہے، بارش چکر مارنے والا، رجے کے میں لوٹ ٹوٹ کرانا، بارش، رجے کے میں نے بارش، آسمان سے بارش برسانے والے، آسمان جو بارش اس کی قسم کھائی گئی ہے، زمین جو پھٹ کے اناج پیدا کرتی ہے، بے شک یہ بالکل جو ہے قول فیصلہ کن بات ہے، یہ کوئی ہنسی مذاق کی بات نہیں ہے۔ یہ لوگ ایک داؤ چل رہے ہیں، یہ لوگ ایک داؤ چل رہے ہیں اور میں بھی داؤ کھیل رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انہی کے الفاظ میں۔ بس آپ ان کافروں کو تھوڑی سی مہلت دیجیے، بس بہت زیادہ نہیں، تھوڑی سی مہلت دیجیے۔ تو اسی وارننگ پر یہ صورت ختم ہو رہی ہے۔ اس صورت کا مضمون جیسا آپ کو معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے
آخرت کا مضمون، انسان کا دوبارہ پیدا کیا جانا، یہ مضمون بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کی اور ستاروں کی قسم کھا کے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان پر ایک محافظ اور نگہبان ہے جو اس کے تمام اعمال اور حرکات سکنات کو دیکھتا ہے اور ریکارڈ کرتا ہے۔ تو اس کا عقلی تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے انجام پر غور کرے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ آسمان کی ستاروں نے اتنا بڑا آسمان، اتنا ہے، وہ کیسا نظام کیا اللہ تعالیٰ، اسی خدا نے جو ہے اتنا بڑا انتظام کیا ہے، تم پر بھی جو ہے نگران کر کے، وہاں تو ہزاروں فرشتے ہیں، تم پر بھی فرشتے مقرر کیے۔ جو کچھ وہ کر رہا ہے اللہ کے یہاں جو ہے ریکارڈ ہے، یہ محفوظ رکھنا حساب کے لیے ہے، جو اللہ تعالیٰ کو ڈائریکٹ جانتے ہیں، تم کیا کرنے والے ہیں یہ ڈائریکٹ جانتے ہیں، تم کیا کرنے والا، ہر بندہ کیا کرے گا اللہ کو ڈائریکٹ معلوم ہے۔ اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ جو ہے اس طرح سے ریکارڈ تیار کرا رہے ہیں۔ اس لیے کسی وقت آخرت اور قیامت کی وجہ سے انسان غافل نہ ہو۔ اس کے بعد اس شبے کا جواب ہے جو شیطان لوگوں نے ڈالا تھا کہ مر کر مٹی ہو جائیں گے، پھر جب سب اجزاء کا جمع ہونا اور اس میں زندگی کا پیدا ہونا کیسا پاسبل ہے؟ اب جو ماڈل لوگ وہی بولتے ہیں کیسا پاسبل ہے، بولو کیسا پاسبل ہے، یاد دیکھو پہلے کیسا پیدا ہوا ہے دکھا رہا ہوں۔ انسان کو چاہیے کہ کیسے پیدا ہوا تو تجبل میں فل ینظر الانسان مما خلق، انسان غور کرے، دیکھیں نا، غور کرے کہ کیسے پیدا کیا، مما خلق کس سے پیدا کیا گیا ہے۔ ایک اچھلتا ہوا پانی، مرد عورت کا دونوں پانی ہے، تو یہاں جو الفاظ استعمال کیے ہیں سل میں نے پیٹھ سے اور سینے سے، یعنی پورا جسم سے۔ انسان جو بھی کھاتا ہے غذا کھانے کے بعد جو اس سے خون بنتا ہے، اس خون سے منی بنتی ہے۔ اب وہ کہاں جو رہتی ہے، وہ سمائل میں رہتی ہے، وہاں سے پھر اس کے بعد جو ہے ٹیسٹس میں اس کے ہو کے جو ہے وہاں سے نکلتی، اچھل کر نکلتی۔ تو ایسے پانی سے جو اللہ نے پیدا کیا ہے، وہ اگر پانی نکل جائے تو اس کو غسل کرنا پڑے گا۔ پانی اگر نکلتا ہے تو اس کو غسل کرنا پڑے گا آدمی۔ یخرج من بین الصلب والترائب، تو جو خدا اس طرح سے تم کو پیدا کر رہا ہے، انہ علی رجعہ لقادر، ضرور تم کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ یہ اس کی جو ہے پروف ہے، یہ اس کی دلیل۔ کیا دلیل ہے؟ کیسا پیدا کرتا ہے؟ اب کیسا پیدا کر رہا ہے؟ اب ایک بار پیدا کیا ہے، دوبارہ پیدا کرنا ممکن ہے اس کے لیے۔ تو تمہارے اجزاء، تمہارا خون کہاں سے بن رہا ہے؟ یہاں کی جاری کھا رہا ہے، وہاں کا گیہوں کھا رہا ہے، وہاں کی یہ سبزیاں کھا رہا ہے، کہاں سے سب تمہارا خون بن رہا ہے۔ کہاں کے اجزاء ہیں انسان کے جسم میں، وہ خون سے منی بن رہی ہے۔ تو جو خدا اس طرح سے کھلا رہا ہے کہاں کی چیزیں، اب تمہارا جسم ادھر چلے گا تو کیا اسے جمع نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ؟ تم مٹی میں مل جانے کے بعد تم کو جمع نہیں کر سکتا۔ یہی جسم جس سے مرا ہے وہی جسم سے اٹھے گا انسان، یاد رکھو، جسم ہمارا وہی جسم، ذرا نئے جسم نہیں ہوگا۔ انہ علی رجعہ لقادر، پھر اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جو ہے صرف تمہارے ظاہری اعمال نہیں بلکہ تمہاری یوم تبلی السرائر، تمہارے دل میں کیا چھپا ہے۔ انسان کی ابتدائی زندگی پر غور کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، کس طرح مختلف ذرات کہاں پیدا ہوتے ہیں، اس سے انسان کھانے کے بعد خون بن کے منی بن رہی ہے۔ اب اور پھر جو تمہارے ذرات کہاں میں پھیل جاؤ، اللہ جمع کر سکتا ہے۔ یہ بات فرمائی ہے۔ پہلی قسم ہے آسمان کے ساتھ تاریک کی قسم کھائے گی۔ تاریک کے معنی رات کو آنے والا، ترقی کے طور کے معنی دروازہ کھٹکھٹانا، ایک دم ستارہ نکلتا نا، ایک دم کھٹکھٹانے والا مرا، آسمان کھٹکھٹا کے آ رہا ہے، ایک دم چمکنے لگتا ہے نا، اس کو فرما گیا تو چمکنے والا ستارہ۔ ان کل نفس لما علیہ حافظ، تو اس کا مطلب یہ ہے ان کے معنی نہیں مگر ہے نا پازیٹیو، یعنی ہر نفس پر جو ہے اللہ نے نگہبان مقرر کیا ہے۔ ایک تو ریکارڈ کرنے والے بھی فرشتے ہیں، اور دوسرا تمہاری حفاظت کرنے والے، دو معنی۔ حافظ کے معنی تمہاری حفاظت کرنے والے، دوسرے تمہارے ریکارڈ تیار کرنے والے فرشتے ہیں، وہ تو کرامن کاتبین کے ذکر آ گیا۔ پھر دوسرے فرشتے ہیں جو تمہاری حفاظت کرتے ہیں۔ علامہ قرطبی میں لکھا ہے ایک حدیث میں کہ ہر مومن پر اللہ تعالیٰ نے 360 فرشتے مقرر کر رکھے اس کی حفاظت کے لیے۔ ہر ہمارے وضو کی حفاظت کر رہے ہیں، 7 فرشتے صرف آنکھ کی حفاظت کے لیے۔ تھوڑی دیر کیا آنکھ پڑا ہے جو فرشتے، اب اللہ تعالیٰ نے تسبیح میں لکھا تھوڑی دیر ذرا چھوڑ دے اس کو، ایک دم جھولا جگ گر جاتا ہے۔ کیسا گرتا ہے آدمی؟ جھولا گیا نہیں بولتا، جھولا کیسے گیا، لیکن فرشتے تھوڑی دیر کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حفاظت کر لیتے ہیں۔ یہ فرشتے انسان سے ہر بلا و مصیبت جو اس کے مقدر میں نہیں ہے اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔
جیسے شہد میں جو ہے مکھیاں آتے رہتے ہیں ہکڑاتے رہتے ہیں نا ہم لوگ، ویسے ہی ہم سے حفاظت کرتے رہتے ہیں وہ لوگ. اور اگر انسان پر حفاظتی پہرا نہ ہو تو شیطان اس کو اچک لے گا. شیطان کب کیا کرا سکتے معلوم نہیں. یہ اللہ تعالیٰ انتظام تمہارا کیے، اندر تم کو معلوم نہیں ہے. تمہاری حفاظت کا انتظام بھی کیے ہیں اور تمہارے ریکارڈ کرنے، تمہارے اعمال کے ریکارڈ کا بھی تمہارے انتظام دونوں اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ تم کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہیں. اور وہاں یوم تبلی السرائر، تبلا کے معنی امتحان لینے آزمانے کی، سرائر کے معنی مخفی چیزیں جو انسان کے دل کے اندر ہیں. تو اس دن تمام تمہارے عقیدے کیا ہیں، کس عقیدے سے کیا ہے انہیں ظاہر ہونے والا ہے، کس نیت سے کیا ہے. یہاں تو بہت نہیں صاحب میں اللہ کا واسطے بول رہا ہے، کسی دھوکہ دیتا تو لوگوں اللہ کو دھوکہ دے سکتے کیا؟ تو اس دن صرف ظاہری اعمال ہی نہیں بلکہ تمہارے سینے کے جو ہے عقیدہ کیا تھا تم اس کا. دو آدمی عمل کر رہے ہیں، ہر ایک کے عقیدے الگ الگ ہیں. سب یہ ہم ان کا عقیدہ الگ، ہمارا عقیدہ. مسلمانوں ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ سارے ایمانوں کا ایک عقیدہ ہونا چاہیے. والله سارے مسلمانوں کا عقیدہ ایک ہونا چاہیے. یہ اس کا عقیدہ الگ، اس کا عقیدہ الگ، کیسا ہو سکتا ہے؟ یہ گمراہ لوگ ہیں کہنے والے. عقیدے، نیت اور عزم و ارادہ دل کے اندر ہے، وہ سب کھل کر رکھ دیا جائے گا. اس کو کوئی نہ جانتا ہو، اللہ تو جاننے والے، وہ تک کھل کے رکھ دیں گے. اس طرح وہ اعمال جو اس نے چھپ کر دنیا میں کی تھی، کسی کو خبر نہیں تھی، سب لائے جائیں گے. اس سے معلوم نہیں کرتا کہ آدمی کو اس سے معلوم نہیں جی میں ایسا کروں، اس سے معلوم کہ اللہ کو تو معلوم ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ہر انسان کے مخفی رازوں کو کھول دیں گے. ہر اچھے برے عقیدے اور عمل کی علامت انسان کے چہرے پر ہوگی. یا جو ہے اس کا چہرہ چمکتا ہوگا یا سیاہ ہوگا. پھر آگے وہی دلیل دی جا رہی، دوبارہ کیسا پیدا ہوگا انسان. والسماء ذات الرجی، دیکھو ذرا آسمان جو بار بار لوٹ کے تم پر بارش برسا رہا ہے. والسماء ذات الرجی، وہ آسمان جو بار بار، رجی کے معنی بارش کے ہیں، جو لوٹ کے تم پر بارش برسا رہا ہے. پھر زمین پھٹ جاتی ہے، اس سے اناج پیدا ہو رہا ہے. تمہاری زندگی ہے، بارش پیدا ہو رہی ہے، زمین سے تمہارا اناج پیدا ہو رہا ہے. تو جو تمہارے ایسے ظاہری کاموں کے لیے زندگی کے سامان میں پیدا کیا ہے، کیا تمہاری روحانی اور اخلاقی اس کے لیے پیدا نہ کرے اللہ تعالیٰ؟ تو یہ کلام، یہ جو کلام ہے اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے، یہ تمہاری روحانی زندگی کو صحیح معنوں میں جو ہے زندگی بخشنے والا ہے. تم اس کو نہ مانو گے، تم اس کے خلاف داؤ چلو گے، کوئی فرما جا رہا ہے. کوئی لغو چیز نہیں ہے. یہ قرآن ایک فیصلہ کن بات ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہو گیا ہے. جیسا کہ آسمان سے بارش برس رہی ہے، زمین سے پیدا ہو رہا ہے، تو یہ تمہاری مادی زندگی انتظام کیا اس نے، تمہاری روحانی زندگی ایسا کیا اللہ تعالیٰ نے انسان ایک کتاب نازل کیا ہے کہ نبی کو بھیجا ہے. اب یہ لوگ اس کے خلاف کام کر رہے ہیں. دیکھو اتنا بڑا مہربان خدا تمہارے لیے سب کچھ کیا ہے، جو تم اس کے خلاف داؤ چلتے ہیں. انہم یکیدون قیدا، اللہ تعالیٰ ارے یہ کیا کر رہے ہیں لوگ. آسمان کی اور زمین کی قسم کھا کے انہ لقول فصل، یہ فیصلہ کن بات ہے اللہ کی طرف سے، یہ کوئی ہنسی مذاق کی بات نہیں ہے. اور تم یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تو یہ لوگ جو ہے اللہ کے خلاف داؤ چل رہے ہیں. انہم یکیدون قیدا، چلن دے میں بھی ان کے خلاف داؤ چلتا ہوں. فمہل الکافرین امہلہم رویدا، میں کافر، آپ تھوڑی چپ خاموش رہیے، پریشان مت ہوئیے، انکار کر رہے ہیں تو میں جو ہے ان کا بدلہ لینے والا ہوں. تو اللہ کے رسول کو بات ارشاد فرمائے گی. اور چند ہی دنوں کے اندر جو ہے آپ کو ہجرت کا حکم ہوا. وہاں جانے کے بعد جنگ بدر بھی ان کی جڑ کٹ گئی. اس طرح سے فیصلہ کن بات سامنے آ گئی وہاں پر. اس کے بعد مختلف جو غزوات ہوتے گئے، جنگ احد ہوئی، جنگ احزاب بھی، صلح حدیبیہ بھی، مکہ فتح ہو گیا. بالکل تھوڑی سی تعداد کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ کر دکھایا. اللہ تعالیٰ ہم قرآن پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.